ڈاکٹر عبدالجبار خان، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ کی انکریجمنٹ اور ہمارے ولاگس کو دیکھنا، مشورے دینا یعنی انتہائی قابل ستائش اور قابل تعریف ہے، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہت زور لگایا موصوف نے اور اپنے سپورٹ اور اپنے کابینہ کے جو ان کے ساتھی تو نہیں کہیں گے، ان کے مینٹر کہیں یا ان کے بزرگ کہیں یا جو بھی ہے، لیڈر کہیں ان کو، بلکہ بزرگ سے زیادہ لیڈر کا لفظ ہے، کہ نارووال کے جو ایرسٹوٹل جو عمران خان کہتے ہیں ان کو، انہوں نے فل سپورٹ کیا۔ ڈاکٹر مختار احمد ریٹائر ہو گئے تھے اور ججمنٹ اور لاء اپنی جگہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ 2 سال سے زیادہ کی ٹرم ایکسٹینڈیبل نہیں ہوگی۔ انہوں نے کل جو ہے وزیر اعظم صاحب سے منظوری کرا لی۔ فیڈرل سیکرٹری محی الدین وانی نے دوستی کا حق ادا کر دیا یا چمک کا حق ادا کیا ہے، جیسے بے نظیر بھٹو نے کہا تھا نواز شریف کے اور جسٹس نسیم حسن شاہ کے حوالے سے۔ کرپشن تو ہے نا اس ملک میں، کیا نیب کا ادارہ، اور آج بھی شاید خاقان عباسی نے یہ کہا کہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے، سیاستدانوں کے لیے مفید نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نیب نے بہت سے اچھے کام بھی کیے ہیں اور بہت سے لوگوں کو سیاسی بنیاد پر پکڑا اور چھوڑ دیا۔ ایف بی آر کے اور سینٹرل بورڈ آف ریونیو کے جو بڑے بڑے کرپٹ مگرمچھ ہیں ان پر کبھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ نیب کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ۔ احتساب بیورو کو جو پہلے سربراہ ہیں جناب علی ریڈکو کے چیف سیف الرحمان صاحب، جو ریسنٹلی مریم نواز شریف کے رشتہ دار بھی تھے، سمدیانہ تھا، تو ان کا بیورو شروع ہوا تھا اور اس میں بڑے بڑے نام آتے ہیں جو میں بوجہ نہیں لوں گا اس وقت آنے پر انشاءاللہ سب باتیں ظاہر کریں گے۔ اور آئی جی آئی کیوں بنی، کہاں سے فنڈ آئے، کس طرح کیا ہوا، کن کن سیاستدانوں نے اس دریا میں چھلانگیں لگائیں، خوب تیرے، خوب یعنی اپنے آپ کو نہلایا اور بڑے بڑے مال لے کر پاسے ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا، وہ سب انشاءاللہ منظر عام پر یہ چیزیں ہم لے کر آئیں گے ناظرین آپ کے لیے۔ وہ چیزیں لے کر آئیں گے جو کبھی آپ نے کسی سے سنی نہیں ہوں گی۔ قریب انفارمیشن تو لازمی شیئر ہو ہی جاتی ہے پاکستان میں، لیکن ایگزیکٹ انفارمیشن بہت سی ہے جو انشاءاللہ وقت آنے پر ڈائیورج کریں گے۔ تو کل جناب علی اسد رحمان گیلانی سیکرٹری ٹو دی پرائم منسٹر نے کے دستخطوں سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اور سبجیکٹ کیا تھا؟ ری اپوائنٹمنٹ آف دی چیئرپرسن ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC اسلام آباد، ڈاکٹر مختار احمد ایز چیئرپرسن کو جو ہے 1 سال کے لیے ری اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ عدالت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے مجھے نہیں معلوم، کیونکہ یہ بے انصافی تو ہوئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کے پیچھے جو سپورٹ آ رہی ہے چیئرمین کے آفس کے لیے اور ڈاکٹر صاحب کے لیے، وہ احسن اقبال صاحب کی ہے۔ پورا اسلام آباد جانتا ہے جی یہ پیچھے پرچی کہ دی، کہندے جی یہ پیچھے پرچی احسن اقبال دی، جس کے بارے میں PTI کا جو بانی چیئرمین ہیں وہ اس کو ایرسٹوٹل یعنی ارسطو کہتے ہیں، وہ مسلم لیگ کا ارسطو یعنی کٹ اینڈ پیسٹ گوگل ایکسپرٹ میں یہ کہوں گا۔ ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا 1 سال کے لیے، اور یہ وہ صاحب ہیں جو یعنی طویل عرصے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن میں بیٹھے ہیں، بڑی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کیا صورت حال ہے کہ کل مجھے ایک PhD کا انرولڈ اسٹوڈنٹ ملتا ہے اور اردو کا تھیسس تیار کر رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا بیٹا انگلش میں جاؤ، تم سرچ انجن پہ تمہارا مقابلہ ہوگا، مزہ آئے گا تمہیں، اور بعد میں ٹھیک ہے اردو میں بھی رکھو، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ ضرور کراؤ۔ سرچ انجن میں جانا چاہیے آپ کو سملیرٹی انڈیکس کی خاطر۔ اردو کا سرچ انجن ایز سچ اتنا بڑا کیا مقابلہ ہی نہیں ہے، چند 100 یا چند ہزار تھیسس اور کہاں لاکھوں ملینز کے تھیسس کا مقابلہ آپ کرتے ہیں اپنے ڈیزرٹیشن اور تھیسس کا۔ تو وہ اسٹوڈنٹ کو میری بات پسند آئی اور اس نے کہا کہ نہیں سر میں اس کو اردو میں بنا رہا ہوں، انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کو سبمٹ کریں گے تاکہ اس یونیورسٹی میں وہ جائیں تو اس کو جیسے ہی وہ ان کا جو بسر ہے بورڈ آف ایڈوانس اسٹڈی اینڈ ریسرچ، وہ اس کو آگے پروسیس کرے اور بھیجے
دیکھے کہ سملیرٹی انڈیکس ٹرنیٹن یا پلیجرزم کتنا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ استاد نے بتانی ہیں. لیکن یہاں پہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں ایک گیم چل پڑی ہے جس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کوالٹی ایشورنس اور وہ سپروائزر PhD سپروائزر کی ایک بہتات ہے, ایک بے شمار لائن لگی پڑی ہے. اور جب ان سے کسی بھی ریسرچ ڈیزائن کے بارے میں بات کرو تو اسٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں, وہ بھی ہم آپ کو کسی دن ان کی وائسز سنا دیں گے, آپ کو باکس کر لیں گے بیٹھ کر ہم, کہ جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کو اچھے سپروائزر ہی نہیں مل پاتے, جن کو ریسرچ کا الف بے نہیں پتہ, جن کا تعلق ہی نہیں ہے ریسرچ سے, کبھی انہوں نے پڑھی نہیں اسٹیٹسٹکس وغیرہ, تو وہ کیا یعنی کوالٹی سپروائزر بن سکتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. تو یہ ہے وہ حال. اور بندر بانٹ جو ہوئی ہے گزشتہ 15-20 سال میں, جو اسکالرشپ ہیں, پوسٹ ڈاک اور فیلوشپ اسکالرشپ, اور یہ جو ہوتے ہیں باہر میں, سارا کچھ پنجاب کو کیوں دے رہے ہو یار تم؟ دو پنجاب کو بھی دو, لیکن لوور ایریا کو بھی دو, لوور پنجاب میں بھی دو, تم چھوٹے پنجاب کی جو چھوٹی یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی آپ دیں. آپ نے سارا کا سارا اسکالرشپ یہ وہ لاہور اور یا پھر بیوروکریٹس میں بڑھ جاتا ہے, وہ اسلام آباد میں بڑھ جاتا ہے. کیوں آپ چھوٹے علاقے کے لوگوں کو محروم کرتے ہیں اس سے؟ جام شروع یونیورسٹی ہے, خیرپور یونیورسٹی ہے, دینا, نکالیں لیں ڈیٹا دیں. ڈاکٹر مختار صاحب آپ ڈیٹا دیں عوام کو, آپ بتائیں جی آپ نے کیا کیا ہے. ڈاکٹر یعنی عطاء الرحمان کا کہنا یہ ہے کہ 100 ارب روپے کے بجٹ کا کہاں جاتا رہا ہر سال, کبھی 70 ارب, کبھی 90 ارب, کبھی 100 ارب, کبھی 120 ارب. وہ پیسہ کہاں گیا ہے؟ حکومت پاکستان نے کبھی آڈٹ کرایا؟ اور جو ہمارے ارسطو وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں ان کو بھی تو چاہیے کہ انصاف کی بات کرے. دنیا میں سب کچھ رہ جائے گا جناب. احسن اقبال صاحب, شہباز شریف صاحب, یہ جو اب یعنی ناانصافیاں کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اور کوئی بندہ نہیں تھا چیئرمین HEC کے لیے. کیا سندھ جو ہے کراچی میں نہیں دیا جا سکتا؟ کوئٹہ میں سے نہیں لیا جا سکتا تھا؟ آپ نے ری اپوائنٹمنٹ ان کی کر دی ہے. پھر اگر لوگ پنجاب کے خلاف نعرے لگاتے ہیں, پنجاب کے بارے میں بات کرتے ہیں, یا پشتون وہاں سے آوازیں لگاتے ہیں, تو کیا غلط کرتے ہیں وہ کام؟ ان کو خود ہی اپنے گھر چلا جانا چاہیے تھا. کیوں پنجابیوں کو گالاں کٹوان ڈے انہیں؟ یہ سوچنا چاہیے ان کو جناب علی. خود چیئرمین صاحب کو سوچنا چاہیے. کشمیریوں میں کشمیری بن جاتے ہیں, دوسرے حضروں والے بن جاتے ہیں, گجروں میں گجر بن جاتے ہیں جی. تو انسان کا ایک کیریکٹر بڑی چیز ہوتی ہے. مجھے تو لفظ یاد آتے ہیں جب رانا تنویر نے ان کو فون کیا میرے لیے, اور جی جب صاحب میں میٹنگ کر لاں گا, بلا لاں گا, تو انہوں کو مسئلہ کوئی نہیں, تسی جاؤ کراچی, کوئی گل نہیں, میں دیکھ لاں گا. وہ آج تک وہ نہیں. جب پڑھے لکھے لوگ جھوٹ بولنے لگیں تو انسان کا کیریکٹر جو ہے وہ کہاں رہتا ہے, کہاں کردار؟ ہم اپنے طلباء کو کیا بتائیں گے, اپنی اولاد کو کیا بتائیں گے کہ کردار کہ سازی کس کو کہتے ہیں, اخلاقیات کس کو کہتے ہیں؟ جب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین جھوٹ بولنے لگے تو پھر بچتا کیا ہے؟ کرپشن کرنے لگے تو بچتا کیا ہے؟ اور وہاں پہ جو ہو رہا ہے, جو بھی 4-5 بڑی پوسٹیں ہیں, ان کا کبھی آڈٹ کرائیں نا جا کر. حکومت پاکستان کیوں نہیں دیکھ رہی؟ وہ سمجھ رہی کہ ہم نے ساری زندگی حکومت میں رہنا ہے. نہیں جناب, کسی وقت ہی مشرقی پاکستان والا سانحہ پیش آ سکتا ہے. جو ابھی دیکھا آپ نے 72 گھنٹوں پہلے, حسینہ واجد کو خود ہندوستان جنہوں نے عوامی لیگ کو پالا تھا وہ جگہ دینے کو تیار نہیں ہے. امریکہ نے ویسے بھی انووک کر دیا سارا کا, چھڈو جی ہماری وہ بندی ہی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. نظریں پھرتی ہیں ایسے جیسے شہنشاہ ایران کی میت کو لے جانے کی بات ہو رہی تھی. جیسے آپ کے فلپین کے جو مارکوس تھا کرپشن کے کیسز میں, $5 ارب کی کرپشن کے کیس میں, اس کو بھی یعنی فلپین کے اندر جگہ نہیں ملی تدفین کی. شہنشاہ ایران کو ایران والوں نے کہا جی ٹھیک ہے لے جائیں, پھر وہاں پر مصر میں اس کی تدفین کی گئی. یہ وہ باتیں ہیں جس پر انسان کو, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. یہ جو آج کی نسل ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا انصاف ہو رہا ہے. ان کو تعلیم کے مواقع کیوں نہیں مل رہے؟ وہ پیسے نہیں دے پاتے فیسوں کی. پورے پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کے بارے میں کچھ سسٹم آج تک ہائر ایجوکیشن کمیشن نے نہیں دیا, فیڈرل ایجوکیشن منسٹری نے نہیں دیا, جس کے سربراہ آج جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہیں, جو MQM کی نمائندہ جماعت ہے, کراچی کی نمائندہ جماعت ہے, MQM کے سربراہ بھی ہیں وہ. اور انہوں نے اپنا بندہ ہی نہیں دیا. سندھ سے دیتے, بلوچستان سے دیتے, لوور پنجاب سے دے دیتے, KP سے دے دیتے. انہوں نے کہا نہیں جی چل رہے تو جو حکومت, پتہ نہیں ان کے تعلقات بھی, شاید خبر یہ ہے کہ یہ ہم تو یہ حکومت چھوڑ دیں گے بہت جلد, اور ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. رکاوٹوں کا ثبوت یہ ہے, وفاقی سیکرٹری نے وفاقی وزیر تعلیم کو شاید خبر بھی نہیں ہونے دی کہ جی ہم کس کو لا رہے ہیں کس کو نہیں لا رہے, اور لا رہے ہیں تو اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے, اور اگر نہیں لا رہے کسی اور جگہ سے تو اس کی اسباب کیا ہے.
یعنی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے اختیارات ہیں، آج یہ اختیارات ہے، کل گلگت بلتستان سے جیسے آپ کو نکالا گیا تھا وفاقی سیکرٹری کے طور پر، وہاں بیٹھے تھے آپ چیف سیکرٹری، اور اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے بھی آپ کو فارغ کر دی۔ یونس ڈاگا آج کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ فیڈریشن کی کمیٹی میں پالیسی بورڈ بنا کے بیٹھے ہوئے۔ کیا دنیا کو نہیں پتا کہ انہوں نے کس طرح سے آئی پی پیز کی اپروول دی تھی، اور آج آئی پی پیز میں پاکستان کے عوام پھنسے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں شہباز شریف صاحب بات کرتے؟ کیوں نہیں ایم کیو ایم اور دیگر پارٹیاں جو ہیں، جو الائز ہیں ان کے، پیپلز پارٹی اینڈ ادرس، بیٹھ کر بات کرتے کہ جناب ٹھیک ہے، یہ جو ہے انہوں نے جو گند کیا سیکرٹریز نے، جن سیکرٹریز نے بھی کیا، جن آفیسرز نے کیا ہے آئی پی پیز میں، ان کو رگڑا دے نا، انہیں نیب کے حوالے کریں، ان کو سیف ہاؤس میں رکھیں، 24 گھنٹے میں انشاءاللہ انفارمیشن نکل کے باہر آ جائے گی۔ ہمارے پاس ایکسپرٹس لوگ ہیں ایف آئی اے میں بھی اور نیب میں بھی، وہ نکال لیں گے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ یہ تھی ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا آپ سے، اور چند ایسی خبریں بھی ہیں جس سے یعنی حوصلہ افزا بات ہے۔ 14 اگست کے حوالے سے، یوم آزادی کے حوالے سے، آزادی پاکستان کے مہینے کے حوالے سے، کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس فائز عیسیٰ کی فیملی نے یہ فیصلہ کیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کچھ اپنی زمین پاکستان کو بطور عطیہ دے رہے ہیں زیارت میں قائد اعظم کے ریزیڈنسی کے پاس۔ انتہائی یعنی قابل تعریف یہ فیصلہ کیا چیف جسٹس نے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے پورے پاکستان میں۔ جو بھی، اور اسلامک اکنامک سسٹم کو ذرا اسٹڈی کریں تو غیر استعمال شدہ زمینوں کو ان کے پاس ملکیت کا حق ہی نہیں رہتا، خواہ وہ کتنے بڑے اونرز ہوں، کتنے قدیم اونرز ہوں، وہ لازمی طور پہ اسٹیٹ کے اس میں کنٹرول میں جاتی ہے۔ پتہ نہیں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے اندر کبھی اس بارے میں غور کیا گیا یا اس پہ کوئی فیصلہ یا ریکمنڈیشنز دی گئیں گورنمنٹ کو؟ یہ نہیں۔ دوسری بات کہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ انشاءاللہ 14 اگست کو آپریشنل ہو جائے گا، یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے چائنا کے جو کوآپریشن ہے وہ قابل ستائش اور قابل تعریف ہے۔ ایوری پاکستانی جو ہے اس کو اون کرتا ہے اور او کرتا ہے، اور انتہائی قابل تعریف ہے۔ یہ سن 2024 کا تحفہ ہے، 14 اگست کا تحفہ ہے، 77ویں سالگرہ کے موقع پر یہ جو ہے بہترین، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو ڈیولپمنٹ اور اچھی ڈونیشن کی چیریٹی کی خبر ہے۔ مارکیٹ کی کنڈیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی 2 روز پہلے 4 روز پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی ریٹ کٹ کیا تھا، لیکن نہیں اتنا کٹ کیا جتنا انفلیشن کی کمی کا دعویٰ کر رہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومت پاکستان۔ اورنگزیب صاحب کو بیٹھنا چاہیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ، اور اس کو ریڈیوس کریں، 12-14% تک اس کو لے کر آئیں، مارک اپ کو، بیس ریٹ کو، ٹھیک ہے جناب، ڈسکاؤنٹ ریٹ کو، یا جو انٹرسٹ ریٹ اس کو کہتے ہیں، شرح سود، پاکستان کی شرح سود کو کم لے آئیں تاکہ آپ کی انویسٹمنٹ بڑھے، کمرشل ایکٹیویٹیز بڑھیں۔ تو ناظرین، یہ تھی چند باتیں، خبریں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر بیٹھا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔